مفتی عراق جب اپنے خواب کی صورت کو، اپنے خواب کی کیفیت کو بادشاہ وقت کے سامنے بیان فرماتے ہیں، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ 2 راتوں سے یہی کچھ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ ہی نہیں رہی تھی اور میرا دماغ اس طرف جا ہی نہیں رہا تھا اور میرا ذہن اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر دیکھنے والوں نے یہ دیکھا ہے، اور آج کے ان لوگوں کو بتائیے اور سنائیے کہ جو غلامان مصطفیٰ ہویا کرتے ہیں ان کے کفن میلے نہیں ہویا کرتے، ان کے جسم اور ان کے لباس کبھی بھی میلے کچیلے نہیں ہویا کرتے، اور تر و تازہ ان کے جسم بھی ہوتے ہیں، ان کی لباس بھی ہوتے ہیں، ان کے کفن بھی ہوتے ہیں، اور ان کی تازگی کی علامت۔ اور پھر زمین یہ اپنے اوپر حرام قرار کرتی ہے کہ اللہ کے اور اس کے محبوب کے ان غلامان مصطفیٰ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جنہوں نے یاد نبی میں اور یاد خدا میں اپنی زندگی کو بسر کر کے اپنے جان کا داؤ لگا دیا اور جان بیت گئی، مگر دین اسلام پر وہ کام کرتے رہے، نبی کے سچے پیغام کو دل و جان سے قبول کرتے رہے۔ بادشاہ وقت نے جب خواب سنا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور عرض کرنے لگا، یہی خواب تو 2 راتوں سے میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ اور بادشاہ نے سنتے ہی فوراً حکم ماننا شروع کر دیا، عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے۔ اور اس وقت کے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس وقت کے وہ مجاہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، جب غلامان مصطفیٰ کو ان کی قبروں سے، ان کی تربتوں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا، ان کے جسموں سے، ان کے لباسوں سے، ان کی ان جگہوں سے خوشبو کے انبار نکل رہے تھے، لوگ مستفید ہو رہے تھے۔ اللہ کے پیاروں کے نہ ہی کفن میلا ہوتا ہے، نہ ہی وہ جگہ میلی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس جگہ پر کوئی ایسی بات بنتی ہے، کیونکہ وہ مجاہد کامل لوگ ہیں۔ اور جب بھی ان لوگوں کی، پاک لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو عجیب سے عجیب باتیں ہی سننے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں، اور حوصلہ افزائی کرنے کو ملتی ہیں، اور ایمان مضبوط ہوتے ہیں جب انسان کوششیں کرتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں تو منزلیں مل ہی جایا کرتی ہیں۔